اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء آیت 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، رات اور دن میرے ہی قبضے میں ہیں۔ لیکن خواتین و حضرات، زمانہ قدیم میں پتھر کے دور سے لے کر جدیدیت کے اس دور میں بھی توہم پرستی اور چیزوں، تاریخوں، ہنسوں غرضیہ کہ اللہ عز و جل کی بنائی گئی کئی تخلیقات کو منحوس قرار دے کر اس سے احتراز برتا جاتا ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد طرح طرح کی تہمات کا شکار ہیں۔ جبکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ توہم پرستی کی ابتدا یونان سے ہوئی۔ یونانیوں کے ایک عقیدے کے مطابق لوہے میں شیطانی قوتوں کو دور بھگانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور دوسرے عقیدے کے مطابق اگر لوہے کو نئے چاند کی شکل دی جائے تو گھر میں خوشحالی آتی ہے اور قسمت جاگ جاتی ہے۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود غیر مسلم تو کیا مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ دوستو، مسلمانوں میں توہم پرستی کی ایک وجہ تو کم علمی اور دینی احکامات سے ناواقفیت ہے، اور دوسری بڑی وجہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے۔ جیسا کہ بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت گھر میں صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری تکیے کے نیچے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ وہ تہمات تھیں جو ہندو قوم سے اخذ کی گئی تھی۔ پھر یہ ہندوانہ تہمات مسلمانوں نے اپنائی تو ان کے یقین بھی کچھ ایسے ہی بن گئے کہ بدھ کا دن اور ماہ سفر مصیبتیں لاتا ہے، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں میں ہے تو دولت جائے گی، جھاڑو کھڑا کرنا یا عصر کے بعد دینا نحوست کی علامت ہے، ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا بال گرنے پر جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروحیں آ جائیں گی، جائے نماز کا کونا الٹا دو ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا، خالی کینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جائے گی، نمک غلطی سے بھی زمین پر گر گیا تو روزے قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ جبکہ سندھ کے بعض دیہات میں تو یہ عقیدہ بھی ہے کہ رات کو گیدڑ کے رونے کی آواز کسی نہ کسی شخص کے اچانک مر جانے یا تباہی کی نشانی ہوتی ہے، اور ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں مسلسل لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں تو زچگی کے بعد 40 دن کے اندر عورت کو اونٹ پر سواری کرائی جائے تو آئندہ اسے لڑکے پیدا ہوں گے۔ اسی طرح سورج یا چاند گرہن کو کسی بڑے خطرے کی علامت سمجھنا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن سورج گرہن تھا، تو انہی توہم پرست لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خیال کرنے پر منع فرما دیا تھا۔ خواتین و حضرات، ان تمام تہمات میں زیادہ تر لوگوں کا شمار بلا شبہ کم علم لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن مغربی ممالک بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کے باوجود تہمات کے بہت سے بھنوروں سے باہر نہیں نکل سکے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تہمات اور فرسودہ عقائد وغیرہ دنیا کے ہر خطے میں پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ انڈونیشیا میں جوتش اور فلکیات وغیرہ کے موضوع پر ایک قدیم کتاب پری بون کے نام سے ملتی ہے۔ اس کے مطابق اگر ایک شخص بدقسمتی سے منگل کے دن پیدا ہوگا تو وہ زبردست مجرم یا قاتل ثابت ہوگا۔ چنانچہ معاشرے کے بہت سے لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ بیچارہ ساری زندگی بلا وجہ کی نفرت کا سامنا کرتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس یورپی ممالک میں عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ جو شخص منگل کے دن پیدا ہو وہ مبارک اور خوش قسمت ہوگا۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ جاپان میں یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے کہ انسان کی ذاتی خوش بختی یا بدبختی کا تعلق اس کے پیدائشی وقت، دن، مہینے اور سال سے ہوتا ہے۔ چین میں انسان کے اضطراری افعال اور حرکات سے بھی شگون حاصل کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو دوپہر کے وقت چھینک آ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اسے کہیں کسی بڑی ضیافت میں مدعو کیا جائے گا جہاں اس کی ملاقات کسی بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے۔ اگر چھینک صبح کے وقت آئے تو خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی دوست اس سے قرض مانگے گا۔
اس کے علاوہ اکثر چینی افراد اپنے گھروں کے باہر ایک خاص قسم کا آئینہ لگاتے ہیں۔ چینیوں کے خیال کے مطابق اس قسم کے آئینے سے چڑیلوں اور بھوتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، دنیا بھر میں پھیلے تہمات کی ایک اور قسم جنات اور ارواح بد کو بھگانے یا انہیں قابو کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کئی لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی بھینٹ بھی دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک صلیب کا نشان بھوت پریت کو رفع کرنے میں مؤثر ہے۔ ہندوؤں کے مطابق لوہا یا لوہے سے بنا کوئی ہتھیار اگر پاس ہو تو انسان جن، بھوت، دیو پری کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی قسم کی تہمات بہت سے گھروں اور عمارتوں سے متعلق بھی سننے میں آتی ہیں۔ کسی گھر کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں جنات اور چڑیلوں کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مکینوں کو تکالیف اور بیماریاں نہیں چھوڑتی، اور کسی گھر سے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں جو بھی آباد ہوتے ہیں بربادی اور بدقسمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مقامات سے روحوں اور بھوتوں کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہندو منتر پڑھتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، سندل اور عود وغیرہ سلگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً ہر زمانے اور ہر ملک میں کسی بستی سے رخصت ہونے والے شخص کا پیچھے مڑ کر دیکھنا منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ دوستو، سفر کے مہینے کو اکثر مذاہب میں منحوس قرار دیا جاتا ہے، اور ان کے مطابق اس ماہ میں شادی اور دیگر تقریبات کا انعقاد اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ مہینہ منحوس اور نامبارک ہے، لہٰذا اس میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس ماہ میں مصائب و آلام کا نزول ہوتا ہے، خاص طور پر سفر کی 13 تاریخ کو کثرت سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، جس کو 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں، اور نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، اور نہ الو میں نحوست ہے، اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ تمام تہمات ہیں جو آج کے جدید انسان کی زندگی میں بھی رچی بسی ہوئی ہیں، خواہ وہ کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اگر ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں تو وہ اپنی زبان سے کلمہ مبارک تو پڑھتا ہے، لیکن وہ ان تمام جگہوں میں بھول جاتا ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک تو وہی اللہ عز و جل ہے، اور اس کے حکم اور فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ موت و حیات، نفع نقصان، خوشی اور غم کا وہی مالک ہے۔ جبکہ جو ان تہمات پر یقین رکھتا ہے، ان کے بارے میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ جو شخص توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتراز کرے، اس کے لیے نیک اجر ہے۔ جبکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام تہمات کے شر سے محفوظ فرمائے اور حقیقی دنیا کے مقاصد پہچاننے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔